وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ۔ اللہ اکبر۔ اب پہلے گھوڑوں کی اداؤں کی قسمیں کی، پھر اس کے بعد حضرت انسان کی یہ جو بڑی خامیاں تھیں، جو خامیاں جڑ ہیں اس کی باقی خامیوں کی، ان کو بیان کیا۔ ایک تو ناشکرہ ہے، جو ملا ہے اس پہ یہ شکر ادا نہیں کرتا، حالانکہ اگر وہ شکر ادا کرے، رب کا وعدہ ہے کہ اگر تم شکر ادا کرو گے میں اور زیادہ دوں گا۔ ایک تو یہ شکر نہیں کرتا، اور دوسرا یہ ہے کہ دولت کی محبت اس کے رگ و ریشہ میں رچ بس گئی ہے۔ بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان بد نصیب لوگوں کی کہانی بیان کرتے ہوئے کہا جو دولت کو مقصود ہی بنا بیٹھے، الذی جمع مالا وعدد۔ یہ وہ بد نصیب لوگ ہیں جو مال کو جمع کرتے ہیں اور گنتے رہتے ہیں، بار بار حساب کرتے ہیں۔ الذی جمع مالا وعدد، مال کو جمع کیا، وعدد، اور بار بار اس کو گنتے رہے، اتنے ہو گئے، اب اتنے ہو گئے۔ اللہ کلا لینبذن فی الحطمہ۔ پہلے شرف میں الذی جمع مالا وعدد یحسب ان مالہ اخلد، یہ گمان کرتے ہیں کہ ہمارا مال ہمیں لافانی کر دے گا، مال کی کثرت سے ہم محفوظ ہو جائیں گے اور ہمارا کچھ نہیں بگڑے گا، دولت اتنی ہوگی تو ہم ہر طرح سے حفاظتوں کے ساتھ میں آ جائیں گے، ہمارا مال ہمیں لافانی کر دے گا۔ یحسب ان مالہ اخلد، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کلا، ایسا ہرگز نہیں ہے، یہ تمہاری بھول ہے کہ مال تمہیں لافانی کر دے گا، مال تمہیں مرنے نہیں دے گا، مال تمہیں محفوظ کر لے گا۔ کلا، ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ کیا ہے، لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ، ہم تمہیں پکڑ کے آگ میں ڈال دیں گے۔ لَيُنبَذَنَّ کے لفظ پہ اگر غور کیا جائے، عربی میں جب ان کا جوتا پرانا ہو جاتا تو پرانا جوتا جب پہننے کے بھی قابل نہ رہتا تو اس کو اتار کے ایسے حقارت سے پہنتے، اور اس کے لیے لفظ استعمال کرتے، نبذت النال، میں نے جوتا پھینک دیا۔ وہ جوتا جو پاؤں میں ڈالنے کے بھی قابل نہ رہے اور اتنا پرانا ہو جائے کہ اس کو اب جو ہے وہ مزید مرمت بھی نہ کروانا ممکن ہو، تو اس کو پھر پھینکا جاتا ہے، اور پھر اس کو وہ حقارت سے پھینکتے ہیں، اور وہ جوتا چلتے ہوئے تنگ کرتا ہے تو پھر اس کو اتار کے حقارت سے رب پھینک دیتے ہیں، تو اس کے لیے لفظ بولتے ہیں نبذت النال، میں نے جوتا پھینک دیا۔ حقارت سے پھینکنے کو نبض کہتے ہیں، اور یہی لفظ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے فرمایا کلا لینبذن فی الحطمہ، اے اہل عرب، جس طرح تم جوتا پرانا حقارت سے پھینکتے ہو، ہم حقارت سے تمہیں آگ میں ڈال دیں گے۔ کلا لینبذن فی الحطمہ، یہ ان مالداروں کی کہانی ہے جنہوں نے مال کو اپنا معبود بنا لیا، مال کو اپنا مقصود بنا لیا، مال مال مال، ہر قدر پامال کر دی، ہر قدر کی قربانی دے دی مال کے بدلے، اور مال ہی ان کا مقصود بن گیا، اور یہ سمجھے کہ یہ مال جو ہے وہ ان کو لافانی کر دے گا، ان کو مرنے نہیں دے گا، ان کے لیے حفاظتی حصار بن جائے گا۔ کلا لینبذن فی الحطمہ وما ادراک ما الحطمہ، اللہ فرماتا ہے جانتے ہو جس حطمہ میں، جس آگ میں تمہیں ڈالا جائے گا، وہ آگ کیا ہے؟ مل حطمہ، کیا تمہیں پتا ہے وہ حطمہ کیا ہے؟ پھر خود فرمایا نار اللہ الموقدۃ التی تطلع علی الافئدہ، یہ اللہ کی جلائی ہوئی آگ ہے جو دل کھا جائے گی، جو کلیجے چاٹ جائے گی۔ تو حب زر، یہ حب دولت اور حب دنیا، یہ تمام برائیوں کی جڑ ہے، تو اس لیے اپنے اندر سے محبت زر کو نکالنے کی کوشش کیجئے اگر کہیں آپ کو داخل ہوتی محسوس ہو رہی ہے، اور حب دولت کو نکالنے کے لیے زکوٰۃ، صدقات، اسلام نے ہمیں یہ نظم دیا۔ اقبال نے کہا تھا حب دولت تلف می سازت زکوٰۃ، زکوٰۃ حب دولت کو زائل کرتی ہے، جب اللہ کی راہ میں لٹاؤ گے تو اس سے کم بھی نہیں ہوگا۔ میرے حضور نے 3 چیزیں قسم کر کے کہیں، حضرت ابو کبشہ الانماری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، میرے حضور نے ارشاد فرمایا اگر کوئی شخص کسی کو معاف کر دیتا ہے تو اس کی عزت کم نہیں ہوگی، میں محمد اللہ کی قسم اٹھاتا ہوں۔ دوسری بات میرے حضور نے فرمائی کہ جو شخص مانگنے لگ جاتا ہے، سوال کا دروازہ کھول لیتا ہے، اللہ اس کے لیے محتاجی کا دروازہ کھول دیتا ہے، اس کی کبھی کمی پوری نہیں ہوتی۔ اور تیسری بات میرے حضور نے قسم کر کے کہی ما نقص مال عبد من صدقہ، کہا میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ صدقے سے مال کم نہیں ہوتا، صدقے سے مال گھٹتا نہیں ہے،
تو ایک تو مال بھی نہیں گھٹے گا. یہ ضمانت کس کی ہے؟ میری نہیں ہے, یہ رسول اللہ کی ضمانت ہے. ایک تو مال بھی کم نہیں ہوگا, اور دوسرا یہ ہے کہ حب دولت ختم ہوگا. حب دولت تلف بھی سازت زکات. یہ ماہ سیام آ رہا ہے تو زکات سے حب دولت کو کم کیجئے, بلکہ صدقات دیجئے, نفلی صدقات کیجئے, غرباء کی مدد کیجئے, مساکین کی مدد کیجئے, اپنے غریب محتاج رشتہ داروں پہ غور کیجئے, ان کی مدد کیجئے. اپنی ہمسائیگی میں دیکھیے, پردے سے مدد کیجئے, ان کی عزت نفس بھی مجروح نہ ہو. یہ جو نمائش لگا کے 10 اخباروں میں چھپوا کے لوگوں کی مدد کرتے ہیں, اس سے گریز کیجئے. کبھی سوچیں کہ اگر آج کسی کی بیٹی لائن میں کھڑی ہے تو کل اگر یہ مرحلہ میری بیٹی کے لیے آ جائے تو پھر میرا مزاج کیا ہوگا. تو عزت نفس کا خیال رکھیے, لوگوں کی غربت کا تماشا نہ اڑائیے, اور لوگوں کی جو ہے وہ محتاجی کو اپنی تسکین کا ذریعہ نہ بنائیے. یہ تو اللہ نے تمہیں دیا اور انہیں نہیں دیا, اور وہ آزمائش کی گھڑی میں کھڑے ہیں, تم ان کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ. تو لوگوں کی مدد کیجئے, دکھیوں کے کام آئیے, مساجد کی جو ہے وہ تعمیر کیجئے, مدارس دینیا کے ساتھ وابستہ رہیے, اور لوگوں کی فلاح کے لیے, بہتری کے لیے کام کیجئے. اللہ نے آپ کو دیا ہے, یہ مال یہاں رہ جانا ہے. میرے حضور نے فرمایا, ابن آدم کہتا ہے میرا مال میرا مال. اس کا مال وہ ہے جو اس نے کھایا یا پہنا اور پرانا کر دیا یا آگے بھیج دیا, باقی اس کا نہیں ہے, وہ وارثوں کا ہے. مرتے ہی ورثہ بن جائے گا, مرتے ہی ترکہ بن جائے گا. کفن بھی میلا نہیں ہونے دیں گے کہ بعض اولادیں تو بانٹ لیتی ہیں. اللہ اکبر. وہ گھر جو ان کے لیے بنایا تھا, ایک رات بھی تجھے اس گھر میں رکھنے کے لیے تیار نہیں ہوں. آج تیرا نام چھن گیا. آج کوئی یہ نہیں کہتا کہ پیچھے اس امام کے اور حاضر اس چودھری صاحب کے, حاضر اس میت کے. آج تو ڈیڈ باڈی بن گیا, آج تو میت بن گیا. آج خان صاحب, ملک صاحب, چودھری صاحب, پیر صاحب, مفتی صاحب, تیرے سارے ٹائٹل چھین لیے گئے. آج پیچھے اس امام کے اور دعا واسطے حاضر اس میت کے, آج تو میت بن گیا. آج تیرا لباس بھی پھاڑ کے اتارا ہے. آج تیرے انگوٹھے باندھ دیے گئے ہیں, ناک میں روئی ٹھونس دی گئی ہے. آج تو غسال کے رحم و کرم پہ ہیں, وہ تجھے ادھر الٹ دے یا ادھر پلٹ دے. اب تیرے پاس کوئی اختیار ہی باقی نہیں رہا. میاں صاحب بولے, جاندی واری ڈرونا بنے ہو تے ہاتھ نہ لاندے ڈرتے. آج اولاد بھی دور ہے, پوتے اور پوتیاں بھی ڈرتی ہیں. جاندی واری ڈرونا بنے ہو تے ہاتھ نہ لاندے ڈر دے. جنہ لئی تو پاپ کمائے, آج کتھے نہیں تیرے کر دے. آج سارے چلے گئے, تو آج اپنے ہاتھ سے اپنی زندگی کو سنوارنے کے عمل کی طرف بڑھیں, اور راہ خدا میں خرچ کریں. دکھیوں, مجبوروں اور لاچاروں کے کام آئیں. اللہ آپ کی مدد کرے گا, اور حب دنیا